چاہوں گا، آپ کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے، آپ بڑے عہدے پر ہیں، خاص طور پہ تشریف لاتے ہیں اسلام آباد سے. میں آپ کی بھرپور تعلیم و دعوت دینا چاہوں گا. جناب اختر حسین CS تشریف لاتے ہیں. سائیں یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، یہ پالینڈ والوں کا میٹرک کا پرچہ ہے. سائیں انہوں نے اس بار ہماری قابلیت کو دیکھ کر ہمیں بنانے کو دیا ہے. سائیں آپ اسے یہاں کے لیے آئے گفتگو میں. سائیں میں نے سوچا تھا کہ اگر پروگرام میں تھوڑا وقت ملے تو میں کام کرتا چلوں گا اپنا. اچھا جی، آپ سے میری گزارش ہے کہ اسے پلیز ذرا سائڈ میں رکھیے. سائیں بھلے جی سائیں، چونکہ آپ کا تعلق تعلیم سے ہے، آج کا ہمارا موضوع بھی تعلیم ہے. مجھے آپ سے ایک شکایت ہے جناب. سائیں 65 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، جو بھی حکومت آئی سب کو ہی پتا ہے. مجھے گفتگو کرنے دیجیے. جو بھی حکومت آئی اس نے سب سے کم توجہ تعلیم پر ہی دی. ایسا کیوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ارے بابا سائیں، پہلے تو میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی. پہلے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں پڑھے لکھوں کی شرح کتنی ہے؟ جی 13%. اور ان پڑھ کی؟ 87%. اور ہماری حکومت کو توجہ کس پر دینی چاہیے؟ 87% پر. اس لیے ہماری حکومت تعلیم پر توجہ نہیں دیتی ہے. اور ارے بابا سائیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اب تو حکومت کی ایک نئی پالیسی آئی ہے. جی کیا پالیسی ہے؟ سائیں دل پر پتھر رکھو اور سنو. سائیں پالیسی یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں 13% پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، جی ان کی بھی تعلیم نکال کر ان 87% میں برابر ڈال دی جائے تاکہ برابر اٹسٹڈ ہو جائے. یہ ہے دس از انٹرنیشنل جمہوریت. سائیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا تعلق تعلیم سے ہے. سائیں آپ نے سوال ہی ایسا کیا تھا. سائیں میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. سائیں یہ تو سب کو پتا ہے، تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن جب سے میں پروگرام میں آیا ہوں آپ تعلیم 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 کر رہے ہو. کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اسکالر پیدا کرنے ہیں، سائنٹسٹ پیدا کرنے ہیں، ڈاکٹر پیدا کرنے ہیں. سائیں مجھے یاد آیا جب میں بیرون ملک انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتا ہوں نا، تو وہاں پر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ایجوکیشنسٹ انٹرنیشنل مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح فرمایا. سائیں یہ وجہ ہے. اب ہمیں اسکالر بھی پیدا کرنے ہیں. ایک بار میں نیپال گیا انٹرنیشنل کانفرنس میں. نیپال بھوٹان سے ارے بابا سائیں مجھے بھوٹان سے یاد آیا. جب میں بھوٹان گیا کانفرنس میں تو وہاں میری ایسی چیکنگ کی میری 9 بار چیک نکلتے رہ گئی. ہم نے بولا سائیں یہ کیا ہے سائیں؟ وہ بولا سائیں یہ ہمارا طریقہ ہے چیکنگ کا. اچھا سائیں، حکومت کی تعلیم کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے؟ ارے بابا ہے نا تعلیم پالیسی ہے، کیوں نہیں ہے؟ تم یار ایسا کیوں بولتا ہے پالیسی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پالیسی یہ ہے کہ اسکول بھی بنانے ہیں، کالج بھی بنانے ہیں، یونیورسٹیاں بھی قائم کرنی ہے، تنخواہ بھی بڑھانے ہیں. حکومت نے وعدہ بھی کیا ہے. بس سائیں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. سائیں جی کیا پرابلم ہے؟ سائیں پرابلم یہ ہے کہ اب حکومت کو یاد کون دلائے کہ اس نے وعدے بھی کیے ہیں. سائیں معذرت چاہتا ہوں، آپ اتنے بڑے عہدے پر ہیں، دلانے کی کوشش. ارے بابا معاف کرو، مجھے تو معافی کر دو. ایک بار میں نے حکومت کو یاد دلانے کی کوشش کیا کر دی، میں 20 سے 19 پر آ گیا. اینڈ بائی گاڈ آئی ڈونٹ لائک 18. اینڈ بائی گاڈ آئی ڈونٹ لائک 18. اچھا سائیں، حکومت کی کوئی اوپر پالیسی تعلیم کے حوالے سے؟ سائیں حکومت کی اور بھی پالیسیاں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. سائیں اب پالیسی یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ فری فار آل. جی مطلب مراد آپ کا سے؟ سائیں فری فار آل کا یہ مطلب ہے
کہ نہ پڑھانے والے کو تنخواہ دی جائے گی اور نہ پڑھانے والے سے لی جائے گی. آپ کی میں مطلب نہیں سمجھا, آپ پلیز ذرا دہرائیں گے؟ سائیں ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ ہماری تنخواہ ہی نہیں دیتے ہیں, تو ایسا ہم نے رول بنایا ہے ہماری تعلیم نے کہ نہ تنخواہ پڑھانے والے کو دی جائے گی اور نہ پڑھانے والے سے لی جائے گی. جس کا مرضی چاہے وہ پڑھے اور جس کا مرضی چاہے وہ پڑھائے. فری فار آل, فری فار آل. شکریہ. آپ کی اجازت ہو تو میں دوسرے مہمان کو کر سوچ لو. گفتگو سنیے آپ. میں تھوڑی سی ایک بات بولنا چاہوں گا. جی جی میں امریکہ سے آتا ہوا آپ کے لیے وہ بدبودار شارٹس لایا تھا. جی نہیں شکریہ, میں نہیں پہنتا. گفتگو سنیے آپ نے. یہ ہے ہمارے تعلیم کے وزیر. سائیں